کوئی ایک لائے عمل آپ دیکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں کہیں نظر آتا ہے کہ ہم علمی اخلاقی طور پر پھر آگے معیشت، معاشرت، سیاست، ریاست، کہیں جو اللہ کا نظام ہے نا، یہاں تو یہو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اکبر، کہ یہ دین پورا کا پورا یہ غالب آ جائے. دین یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. دین ایسا نہیں، ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ یہاں سے لے لیا کچھ وہاں سے لے لیا. ہم آج مغلوب ذہنیت کے مالک ہیں اور مغرب کی طرف دیکھتے ہیں اور سہارا تلاش کرتے ہیں. ہم ایک بات کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ارشاد فرمائیے، کیا مانگے ٹانگے کا علم، یہ مانگے ٹانگے کی اخلاقیات جس جانب اشارہ فرمایا ہے آپ نے، اخلاقیات تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کر دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو اخلاقیات کے تعلق سے ہم بانجھ کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم نے ایک چند ریچولز کو کیا دین سمجھ لیا ہے، یا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہماری ترجیحات میں کہیں شامل ہے؟ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ڈاکٹر صاحب فرمائیے. جی، آپ نے جو سوال فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ آج اس بات کا علاج ہے مسلمانوں کی پسماندگی کا اور ان کے زوال کا علاج ہی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہی اللہ ہے جس نے رہنمائی کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا. پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اللہ نے نبی بنا کر بھیجا لوگوں کو اور انسانوں کو، اور انسانوں ہی میں سے نبی کو بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہی لوگ انسان ہیں اور کامل ترین انسان ہیں. ان سے اعلیٰ ترین انسان کوئی نہیں. اتنا نبی کو ایک مقام دے کر، رسول کو ایک مقام دے کر بھیجا، ان کی عملی زندگی لوگوں کے سامنے رکھی، اور اللہ نے فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین حق کو غالب کر دے اور اس دین کو باقی ادیان کے اوپر، باقی مذاہب کے اوپر غالب کر دے. لیکن جب انسان عمل کرنے لگتا ہے اور اپنے اعمال کو مخلوق کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے اخلاق اچھے بنا لیتا ہے، اپنے اعمال اچھے بنا لیتا ہے، اپنے اندر معاشرے میں سے گناہوں کو، بے حیائی کو ختم کر دیتا ہے، حقوق العباد کی فکر کرنے لگتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ایسے مضبوط معاشرے کو کافر کبھی برداشت نہیں کرتا. اور وہ کفار اس معاشرے کو، مسلمانوں کے معاشرے کو گرانے کی کوشش کیسے کرتے ہیں کہ ان کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان کے اندر وہ فحاشی کو پھیلاتے ہیں تاکہ یہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو.